بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض پڑھ رہے ہیں. اور باب الحیض میں جو ایک فصل الگ سے قائم کی گئی ہے اس کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ومن جاوز دمها 15 یوما فہی مستحاضہ، اس فصل میں تقریباً ایک پیراگراف ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اب اس کا دوسرا جملہ اسی سے مرتبط ہے، وہاں سے ہم کو پڑھنا ہے. فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر، یہاں سے. تو جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: آپ کی هو آواز تھوڑا أكثر من دھیمی آ رہی ہے ذلك. شیخ. ایک منٹ شیخ. جی شیخ. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزوا عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم، وكذلك يفعل كل من حدثه دائم، لحديث صلي وإن قطر على الحصير. رواه البخاري. وصلى عمر وجرحه يثعب دما، ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح. کافی ہے نا شیخ؟ ٹھیک، کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض، اس میں بھی دوسری فصل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. یہاں پر باب الحیض میں انہوں نے ومن جاوز دمها 15 یوما، یہ جو فصل باندھی ہے کہ جس عورت کو دورہ 15 دن سے زیادہ ہو جائے
تو انہوں نے یہ بات بتلا دی کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، مستحاضہ وہ عورت شمار ہوگی۔ مستحاضہ ایک بیماری ہے، استحاضہ ایک بیماری ہے، مستحاضہ اس عورت کو کہیں گے جس کو استحاضہ کی بیماری ہے۔ تو اگر کسی خاتون کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ 15 دن سے زیادہ خون نہیں رکے گا تو پھر کیا وہ کرے گی؟ تو کیا اس طرح وہ نماز چھوڑ کے ہی بیٹھے گی یا اس کو کچھ تفریق کرنی پڑے گی؟ تو اس فصل میں جو بات اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ خون کے کلر سے اور اس کی بدبو سے اور اس کی دیگر صفات سے کہ حیض کا خون نہیں جمتا ہے، استحاضہ کا خون جم جائے گا، تو ان اوصاف سے اس کو تفریق کرنا چاہیے۔ اگر اس کو نہ وہ تفریق کرنی آتی ہے تو پھر اس کو یہ پوچھے گا، مفتی ہو یا ڈاکٹر ہو، کہ اگر اس کو کچھ بدن میں تکلیف ہوتی ہے، بدن میں درد وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر یہ اس کے حیض کے خون کی علامت ہوگی، ورنہ پھر وہ دم استحاضہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ نہ اس کو عادت یاد ہے، یعنی اب بھول گئی وہ کتنے دن کب سے کب تک ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتہ، تمیز یعنی اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خون جو ہے حیض کا ہے یا استحاضہ کا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، فہی متحیرہ، تو وہ متحیرہ عورت ہے۔ متحیرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو اپنے دورے کے تعلق سے تشویش ہے، وہ پریشان ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ اب ہر مہینے 7 دن وہ بھی دیکھے گی، بیٹھے گی۔ پہلے مہینے میں 7 یا 8 دن آیا، دوسرے مہینے میں پھر 6 دن آیا، پھر تیسرے مہینے میں 7-8 دن آیا۔ تو اب اس اعتبار سے وہ دیکھے گی کہ 7 دن کا ہی زیادہ آیا ہے، تو 7 دن وہ شمار کر کے اپنے مہینے اپنے عادت کو وہ شمار کرے گی۔ وہ متحیرہ کا یہ علاج ہے کہ جو عورت اپنی عادت بھول گئی، اپنا دورہ بھول گئی، تو وہ 3 مہینے تک برابر دیکھے گی، اور اس اعتبار سے جو زیادہ اس کو 3 مہینے میں نظر آئے گا اور اس کے اندر حیض کے صفات ہوں گے اور اسی طرح اس کو وہ تکلیفیں ہوں گی، تو اس اعتبار سے وہ فرق کر کے شمار کرے گی۔ اثر نو وہ اپنی عادت اور اپنے ایام کو یاد کر لے گی، رکھ لے گی۔ یہاں پر جو بات انہوں نے مستحاضہ کے تعلق سے شروع کی تھی، تو دیکھیے جو بڑے فونٹ میں جو دلیل الطالب کا جو متن ہے، وہ پہلی سطر جو شروع تھی وَمَنْ جَاوَزَ دَمُهَا 15 يَوْمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، اس کے بعد سے تسلسل یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے فَتَجْلِسُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 6 أو 7 بِتَحَرٍ بِحَيْثُ لَا تَمْيِيزٍ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ۔ اب 15 دن تک خون جا رہا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کب اس کا خون حیض کا ہے، کب استحاضہ کا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ عورت کو کرنا کیا ہے؟ 6 یا 7 دن بتحرٍ یعنی کوشش کے ذریعے سے، کہ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گی کہ یہ خون حیض کا ہے یا یہ خون استحاضہ کا ہے، وہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو ایسی عورت جس کو زیادہ خون 15 دن سے زیادہ جا رہا ہے، تو وہ 6-7 دن تک وہ کوشش کرے گی کہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ حیض کا خون کہاں تک، کتنے دن تک آ رہا ہے۔ اب پھر ایسی صورت میں جب پوری طرح 6-7 دن اس کے گزر جائیں گے، اب اس کو لگے گا کہ یہ نہیں، یہ اس کے بعد کا خون جو ہے اب حیض کا نہیں ہے، استحاضہ کا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں سے وہ نماز شروع کر دے گی، روزہ بھی شروع کرے گی، کیونکہ اتنا لمبا دورہ تو چلتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ 7-8 دن یا 6-7 دن وہ تحری یعنی اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہ حیض کا خون کون سا ہے نہیں ہے، وہ اس تلاش اور اس جستجو میں رہتے ہوئے وہ
7 دن کاٹے گی، پھر اس کے بعد جب اس کو لگے گا کہ نہیں یہ اب حیض کا خون نہیں ہے، وہ اس کے کلر کے اعتبار سے بھی یا اس کے تکلیفوں کے اعتبار سے وہ فرق کرنے لگے گی، تو 7 دن کے بعد وہ نماز شروع کر دے گی۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ ایسی عورت جس کا خون جو ہے 15 دن تک چلتا رہے، وہ عورت نماز بھی پڑھے گی خون جاری رہتے ہوئے، اس کے لیے دلیل ہے حضرت حمنہ بنت جحش کی حدیث کی۔ وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو بہت زیادہ استحاضہ ہوتا ہے، اب مجھے بتائیں کہ کیا کروں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کرسف استعمال کرو، قطن کو کہتے ہیں روئی کو، روئی استعمال کرو، اس سے خون چلا جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول یہ تو اور زیادہ آتا ہے، یہ صرف روئی ہوئی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایک کپڑا ہی استعمال کر لو، کپڑا ہی رکھ لو۔ کہا یہ کپڑا بھی وہ کچھ کام نہیں دے گا، اس سے زیادہ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتلجمی، لگام کی طرح لگا لو، کچھ پوری طرح پرماننٹ ایک اچھی طرح کپڑے اوپڑے رکھ کے لگام کی طرح وہاں پر بنا لو، مطلب یہ کہ پوری طرح وہاں پر خون باہر رسنے نہ پائے، ایسا کچھ انتظام کر لو۔ وہ بیان کرتی انما اسج سجا، پوری طرح ایک دم بہت زیادہ نکل کر آتا ہے۔ تو اب ایسے میں کیا حل ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں 2 طریقے بتلاتا ہوں، تم کو جو آسان ہو وہ تم اپنا لو، 2 میں سے کوئی ایک بھی اپناؤ گے تو کافی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ سب کیا ہے، رکضۃ من رکضات الشیطان، گویا کہ یہ ایک بیماری ہے۔ فتحیضی 6 ایام او 7 ایام فی علم اللہ، تم شمار کرو 6 دن 7 دن تم پوری طرح حائضہ شمار ہوگی، نہ نماز نہ روزہ، بس دونوں ہی عبادتوں سے دور رہو۔ جب 6-7 دن گزر جائیں گے آپ کو لگے گا کہ نہیں اب میں حیض سے پاک ہو چکی ہوں، تو پھر تم بقیہ 24 یا 23 دن تم نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی رہے گا۔ کیسے؟ اور اسی طرح تم ہر مہینے کیا کرو۔ اب اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا راستہ بتلایا تھا، ان کو دو راستے بتلائے تھے، وہ دیگر حدیث میں بھی واضح ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ان کو کہ اس قدر صبح سے شام تک جب خون آتا ہے تو اب ایسا ہے کہ پیر بھی خون سے آلودہ رہیں گے اور بھی حصے خون سے آلودہ رہیں گے، تو اگر نہانے کی طاقت ہے تو تم ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر لو، اس میں ظہر آخری وقت میں عصر پہلے وقت میں اس طرح پڑھ لو، اور اسی طرح مغرب عشاء کے درمیان جمع کر لو ایک غسل سے، ظہر عصر کے لیے ایک غسل، مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، فجر کے لیے ایک الگ غسل۔ اگر 24 گھنٹے میں تمہیں 3 مرتبہ نہا کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو تم ایسا کرو۔ اگر 3 مرتبہ میں تم 5 نمازیں پڑھ سکتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ بھی تمہارے لیے درست ہے۔ اگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، 3 مرتبہ نہانے سے طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے یا پانی بھی اتنا نہیں ہے یا مشکل پیش آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے تم وضو کر لیا کرو۔ تو گرچہ کہ اس عورت کا وضو کسی اور چیز سے نہ ٹوٹا ہو، ہوا خارج نہیں ہوئی اور کوئی ضرورت کے لیے نہیں گئی، اس کے باوجود صرف یہ استحاضہ کا خون جب جاری رہے گا تو اس بنیاد پہ اس کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تتوضأ لکل صلاۃ، یہ بات ان کو بتلائی گئی۔ تو ہر نماز کے لیے یا تو 3 نمازوں کو 3 وقت میں پورے دن رات میں 3 مرتبہ غسل کر کے نمازیں ادا کر لو، یا تو پھر ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو، تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کس صورت میں، یہ حکم کب کے لیے ہے؟ پہلے دوسرے دن کے لیے ہے، چوتھے 5ویں دن کے لیے ہے، یا کب کے لیے ہے مشائخ؟ وہ جو 6-7 دن مکمل کر لے گی اس کے بعد کے لیے شیخ ہے۔ بالکل،
تو یہ 6-7 دن تو یہ سب نہیں چلے گا. 6-7 دن جس طرح عام عورتیں حیض کے لیے حیض کا خون شمار کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اسی طرح ان کو بھی بیٹھنا ہے. 6-7 دن کے بعد وہ کچھ فرق کرنا ہے خون کے اوصاف کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، کہ کہاں میرا حیض اب رک گیا ہوگا بول کر. تو ایسی صورت میں 6-7 دن کے بعد کی بات یہ ہے، ورنہ پہلے دن سے یا دوسرے دن سے ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ حیض کا خون تو لازماً 6-7 دن تو رہے گا ہی جب وہ بیان کر رہی ہیں. اس اعتبار سے 6-7 دن کے بعد کے لیے یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتیں ان کو پیش کی تھیں. اب ان کے لیے جو سہولت ہو جائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم اس پہ عمل کر لو. تو جس عورت کو بھی استحاضہ کی بیماری ہو اور اس کو شدید خون آتا ہو، اس کو 15 دن تک خون جاری رہتا ہو یا ایسی کوئی بات ہو، تو اس طرح وہ جس طرح حضرت حمنہ بنت جحش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا تھا، اس طرح وہ بھی عمل کر سکتی ہیں. اور ایسی عورت کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتِ، برابر ہر نماز کے لیے تمہیں وضو کرنا ہے. وقال فی المستحاضہ وتتوضأ عند كل صلاة، ہر نماز کے لیے مستحاضہ کو وضو کرنا ہے. وتنوی بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جس عورت کو خون مسلسل جاری ہے، اب اس عورت کو تو اگر وہ طہارت کی نیت سے وضو کرے گی تو گویا کہ طہارت تو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا خون تو جاری ہی ہے. اب وہ صرف اپنے اس وضو سے اس بات کا ارادہ کرے گی کہ اس کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے وہ وضو کر رہی ہے. کیسے؟ اس کے بعد بھی جو ہے ایک جملہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ كُلُّ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ، یہی حکم اس آدمی یا اس عورت کے لیے بھی ہے جس کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا حدث مسلسل لگا رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے، مرد ہو عورت ہو، اس کو گیس کی بیماری ہے، اب وہ 10 منٹ کے لیے بھی 5-6 منٹ کے لیے بھی اس کو راحت نہیں ملتی ہے. اس قدر اس کا مسلسل جو ہے ہوا خارج ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یا اسی طرح سلیس البول یعنی مسلسل پیشاب کی جاری رہنے کی شکایت رہتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے وضو کرنا ہے، گرچہ کہ بعد میں ان کا نماز میں کھڑے ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے، سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے. ایسے جو معذور بیمار ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ لوگ کس ارادے سے وضو کریں گے؟ ان کے وضو کرنے کا ارادہ ہی ہوگا الاستباحہ، یعنی اس وضو کے ذریعے سے وہ یہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ بس ان کا ارادہ ہوگا، ورنہ وہ طہارت کا ان کا ارادہ نہیں ہوگا، کیونکہ طہارت تو انہیں حاصل ہی نہیں ہوگی. کیونکہ جن کو سلیس البول ہے یا مسلسل ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، تو ایسے لوگ تو پھر 2-3 منٹ میں ہی پھر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ ان کا ارادہ ہوگا. اب دیکھیے یہاں پر ایک دوسری بات، صلی وان قطر علی الحصیر، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث میں الفاظ شیخ البانی نے اس کی یہ بات کہی ہے، رواہ البخاری، یہ بخاری میں روایت کی گئی حدیث بول کر یہ صاحب منار السبیل نے ذکر کیا ہے. شیخ البانی نے اس میں کہا ہے کہ اس میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری طرح ان کی طرف منسوب کر دیا ہے امام بخاری کی طرف، جبکہ اس طرح الفاظ وہاں پر نہیں ہیں، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں. تو بہرکیف اس میں کیا تھا؟ اور اسی طرح ایک دوسری روایت جو صلی عمر وجرحہ یثعب دما، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون جو ہے رس رہا تھا، بہہ رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے خون جاری رہتے ہوئے بھی اپنی نماز کو جاری رکھا تھا جب تک وہ پڑھا سکے پڑھائے. تو اس طرح خون جاری رہتے ہوئے نماز کا جاری رکھنا، اس بات سے استدلال کیا گیا ہے اس انسان کے لیے جس کے ساتھ حدث مسلسل جاری رہتا ہے،
یا خون مسلسل جاری رہتا ہے تو ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ چونکہ معذور ہیں، اس لیے یہی دلیل ہے ان کے لیے۔ تو اس طرح کوئی بھی انسان جس کے ساتھ سلیس البول ہے یا گیس کی وجہ سے مسلسل ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، تو ایسے لوگ وضو نماز کا وقت ہونے کے بعد وہ لوگ وضو کر لیں گے، اقامت کے قریب سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب تک وضو رہے گا، جب وضو ٹوٹ بھی جائے گا تو بھی وہ نماز نہیں توڑیں گے، نماز کو جاری رکھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، وَيَحْرُمُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ۔ یہ جو مستحاضہ کے جو احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، اس کو نماز کا کیسے حکم، اس کے لیے کب تک حیض، کب اس کا استحاضہ، یہاں ایک اور چیز اس سے متعلق ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ مستحاضہ کے ساتھ بھی، مستحاضہ عورت کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا حرام انہوں نے لکھا ہے، لِأَنَّهُ أَذًا فِي الْفَرْجِ أَشْبَهَ دَمَ الْحَيْضِ۔ جس طرح دم حیض میں وہ جگہ خون کی وجہ سے گندی رہتی ہے، یا کہ خون نکلنے کی وجہ سے ایک طرح کی ناپسندیدگی کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی ہے، اسی لیے جائز نہیں ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ قیاس سے انہوں نے کہا ہے، ورنہ حدیث میں کہیں مستحاضہ عورت سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اگر حیض میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، لیکن استحاضہ کی صورت میں الگ رہنے کے لیے نہ حدیث میں نہ قرآن میں حکم ہے، بس یہ صرف قیاساً لوگوں نے فقہاء نے کہا ہے۔ تو اس طرح یحرم وطء المستحاضہ صحیح نہیں ہے کہ حرام ہے، ایسا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ اس آدمی کی مصلحت پر چھوڑا جائے گا، اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ تعلق قائم کر سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر وہ رکے رہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جب تک کہ دلیل واضح نہیں ہے۔ ولا کفارہ، اگر وہ کر لے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ مستحاضہ حرام ہے، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ لا کفارہ، کیوں کفارہ نہیں؟ لعدم ثبوت احکام الحیض فیہ، کیونکہ اس کو حیض کے احکام اس عورت پہ لاگو نہیں ہوتے۔ کیا فرق ہے دونوں میں، مستحاضہ اور حائضہ میں؟ مستحاضہ ایک بیماری ہے جی ہاں، دیگر دوسرا فرق حائضہ عورت جو ہے نماز نہیں پڑھے گی، مستحاضہ عورت جی پڑھے گی، نماز پڑھے گی، وضو مستحاضہ کر کے نماز نماز پڑھے پڑھے گی، حائضہ جی روزہ نہیں رکھے گی، مستحاضہ روزہ رکھے گی روزہ رکھے گی۔ تو یہ جی فرق ہیں، تب جب اس کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے تو اس طرح وہ حائضہ سے تعلق قائم کرنے والے کو جو کفارہ کہا گیا ہے، مستحاضہ عورت کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والا، تعلق قائم کرنے والا شوہر، وہ بھی کسی قسم کے کفارے کا متحمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حیض کے احکام نہیں جاری ہوتے ہیں۔ وعنہ یباح، اچھا ایک امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یباح، ایسی عورت سے وطی کرنا، تعلق قائم کرنا شوہر کے لیے درست ہے، وہو قول اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے قول کی وجہ سے، لحدیث حمنہ و ام حبیبہ، یہ جو حمنہ اور ام حبیبہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تفصیلی حکم دیا، یہاں پر ان سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اس حالت میں آپ لوگوں کو دور رہنا چاہیے شوہر سے، ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی گئی۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ فقہاء نے کہا کہ نہیں، جائز ہے اس کا اپنے شوہر سے تعلق قائم کرنا۔ پھر یہاں سے والنفاس لا حد لاقلہ، یہاں سے ہم لوگ کل جو دم نفاس ہے، ولادت کے بعد آنے والا عورت کو خون جو نفاس کہلاتا ہے، وہ اس تعلق سے ہم لوگ کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں تک آج رک جاتے ہیں، نکتفی بہذا القدر، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔